بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس سے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز کر لیجئے۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہی مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتی رہوں گی۔ آج کی کہانی بہت خوفناک ہونے والی ہے، اسے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ سرد راتیں تھیں، گھنی دھند تھی، سب لوگ جلدی جلدی آفس کا کام ختم کر کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میرے نانا جی اس وقت بڑے آفیسروں میں سے تھے۔ وہ اس وقت کے اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں ایک امین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ہر روز کی طرح دن کا کام ختم کر کے وہ اپنی گاڑی میں گھر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ مجھے یہی بازار میں چھوڑ دو، کچھ سامان خریدنا ہے، میں یہاں سے سامان لے کر پھر اکیلا نکل جاؤں گا۔ اب وہ بازار میں اترے، انہوں نے گھر کے لیے کچھ ضروری سامان لیا۔ سامان لیتے لیتے ان کی نگاہ مچھلیوں پر گئی۔ انہوں نے جا کے مچھلیاں دیکھی تو واقعی مچھلیاں بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے فوراً مچھلیاں خرید لیں۔ اتنے میں نانا جان نے مجھے فون کیا کہ بیٹا میرے پاس سامان زیادہ ہو گیا ہے، تم گاڑی لے کر آ سکتے ہو؟ میں نے نانا جان سے کہا ٹھیک ہے نانا جان، آپ وہیں ٹھہرے، میں بھی آتا ہوں۔ جب تک نانا جان بازار میں سامان خریدتے رہے میں وہاں پہنچ گیا۔ میں مارکیٹ پہنچا تو نانا جان سامنے ہی کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے ان سے سامان لیا، گاڑی کی ڈگی میں رکھا۔ اتنے میں نانا جان آگے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے سارا سامان رکھا، اب ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ اب ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں اور نانا جان گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے گھر کے راستے میں ایک چھوٹا سا جنگل بھی پڑتا تھا۔ موسم اتنا خوشگوار تھا کہ رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں گاڑی چلانے کا مزہ ہی الگ تھا۔ میں اور نانا جان باتیں کرتے ہوئے گھر جا رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے روڈوں پر سناٹا بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ سرد موسم کی وجہ سے لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اس لیے روڈ پر اتنا سناٹا تھا کہ میری گاڑی کے علاوہ اور کوئی گاڑی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب میں اور نانا جان باتیں کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے گھر سے مارکیٹ کا راستہ تھوڑا زیادہ تھا، اس لیے راستے میں ہی ہمیں 11:30 بج چکے تھے۔ اب وہ جنگل شروع ہو چکا تھا۔ اب ہم اس جنگل سے گزر رہے تھے۔ اب ہم تھوڑا آگے ہی بڑھے تھے کہ ہمیں سامنے روڈ پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ میرے نانا جان نے اشارہ کر کے بولا کہ بیٹا گاڑی تھوڑا سلو رکھو، مجھے سامنے کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس روڈ پر اتنا سناٹا تھا کہ ہماری ہیڈ لائٹ میں ہی صرف نظر آ رہا تھا۔ اس روڈ پر اپنی اسٹریٹ لائٹ کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے نانا جان کے کہنے پر گاڑی کو تھوڑا سلو کر دیا۔ ابھی ہم غور ہی کر رہے تھے کہ سامنے جس کو ہم نے بیٹھے دیکھا تھا وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک عورت تھی جس نے اپنے چہرے پر بہت بڑا گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ جب ہم قریب پہنچے تو اس کے رونے کی آوازیں ہمیں سنائی دیں۔ اس نے ہمیں اشارے سے گاڑی روکنے کو بولا۔ نانا جان نے کہا کہ بیٹا گاڑی روکو، دیکھتے ہیں کون ہے۔ مجھے تھوڑا شک ہوا۔ میں نے نانا جان سے کہا نانا جان اس طرح گاڑی روکنا مناسب نہیں ہے، ایک تو رات کا وقت ہے، دوسرا جنگل ہے، اس سنسان جنگل میں ایک عورت کا کیا کام؟ نانا جان نے کہا بیٹا ڈرو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی پریشان عورت ہو، کسی مزدور کی بیوی ہو جو گاؤں سے نکل کر آ گئی ہو۔ میں نے نانا جان کے کہنے پر گاڑی کو روک دیا۔ اب نانا جان گاڑی سے اترے تو ساتھ ساتھ میں بھی اتر گیا۔ نانا جان اس عورت کے قریب بڑھے۔ نانا جان نے آواز دی بیٹا تم کون ہو؟ اس سنسان جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اور تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نانا جان نے کہا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ اس سنسان جنگل میں اس رات کے وقت تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، تو اپنے گھر واپس چلی جاؤ، یا مجھے بتاؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نانا جان کے اتنے سوالوں پر بھی اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اب شک ہو رہا تھا۔ میں نے نانا جان سے کہا نانا جان مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ نانا جان نے کہا بیٹا ڈرو نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں چپ ہو گیا۔ نانا جان نے اس عورت سے پھر دوبارہ کہا
کہ بیٹا اگر تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تو تم میرے ساتھ چلو، میرا گھر یہاں قریب میں ہے، تم رات کو وہیں رک جانا، صبح چلی جانا اپنے گھر۔ اب پہلی بار اس نے اپنے سر کے اشارے سے حامی بھری۔ نانا جان میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں نانا جان کی طرف۔ میری نگاہوں میں شک تھا اور نانا جان بہت مطمئن تھے، لیکن نانا جان کے احترام میں چپ رہا۔ اب نانا جان نے اس عورت سے کہا کہ آؤ بیٹا بیٹھو۔ نانا جان نے پیچھے کا دروازہ کھولا، وہ عورت جا کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اب نانا جان آگے والی سیٹ پر بیٹھے، میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ جب ہم اس جنگل سے نکل گئے، اب ہم اپنے گھر کے راستے کی طرف جا رہے تھے۔ اب جب ہم گھر پہنچے تو گھر والے بہت بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی رکی، فوراً میری امی نے دروازہ کھولا اور ان کے دروازہ کھولتے ہی ان کے سوالات شروع ہو گئے کہ کہاں رہ گئے تھے تم لوگ، اتنی دیر ہو گئی تم لوگوں کو، رات کا وقت دیکھا ہے 12 بج رہے ہیں اب۔ ان کو مطمئن کرتے ہوئے میرے نانا جان نے کہا ہاں بیٹا بازار میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، پریشان مت ہو، ہم آ چکے ہیں۔ نانا جان کی بات سن کر میری امی چپ ہو گئیں، لیکن ان کو غصہ تھا کہ ہم اتنی دیر سے کیوں آئے۔ ابھی میری امی کا یہ غصہ ختم نہیں ہوا تھا کہ گاڑی کے پیچھے والا دروازہ کھلا، اس میں سے وہ عورت باہر آئی۔ میری امی نے جیسے ہی دیکھا وہ ایک دم پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کو اشارتاً بولا کہ نانا جان لائے، آپ اندر چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نانا جان اس عورت کو لے کر اندر آ گئے۔ میرے پاس سارا سامان تھا، میں اپنی امی کو لے کر کچن میں چلا گیا۔ نانا جان اس عورت کو لے کر گھر میں آ گئے۔ میں نے کچن میں جاتے ہی اپنی امی کو سب کچھ بتایا کہ یہ عورت ہمیں جنگل میں ملی تھی، رو رہی تھی بری طرح۔ نانا جان کو رحم آیا، نانا جان نے کہا کہ رات ہمارے گھر گزار لو، صبح چلی جانا، تو آپ کھانے کا انتظام کیجئے، ہم سب کو بہت بھوک لگ رہی ہے، یہ عورت صبح چلی جائے گی۔ میری امی پریشان تھی کہ تم اس طرح جنگل سے کسی کو کیسے لا سکتے ہو، اللہ جانے کون ہے، انسان بھی ہے کہ نہیں۔ امی کی بات سن کر میں بھی بول پڑا۔ میں نے کہا کہ امی شک تو مجھے بھی بہت تھا، لیکن نانا جان کی بات کے آگے میں چپ ہو گیا۔ لیکن چلیں اب وہ عورت آ گئی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو رکھ لیتے ہیں، کیا پتہ واقعی مجبور ہو۔ یہ کہہ کر میں نے سامان رکھنا شروع کر دیا۔ میری امی بھی کاموں میں لگ گئیں۔ اب نانا جان اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچن میں آئے۔ انہوں نے میری امی کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا پریشان مت ہو، یہ عورت صبح چلی جائے گی۔ یہ بہت رو رہی تھی تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس کو جنگل میں اس طرح چھوڑ دیا جائے۔ ایک ہی رات کی تو بات ہے، تم کھانا لگاؤ، سب کھانا کھاتے ہیں پھر سو جائیں گے۔ اس کے بعد میرے نانا ابو نے بات کو ٹالنے کے لیے کھانے کا ذکر چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا میں بہت مزیدار مچھلیاں لایا ہوں، جلدی سے اس کو بنا لو، تازی تازی مل رہی تھی، میرا تو بہت دل چاہ گیا۔ نانا ابو کے آگے میری امی کیا بولتی، انہوں نے کہا جی ابو آپ بیٹھے میں کھانے لے کے آتی ہوں۔ لیکن میری امی کو بہت زیادہ غصہ تھا کہ اس طرح کسی کو کیسے گھر میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے روم میں فریش ہونے چلا گیا اور نانا ابو اپنے روم میں چلے گئے۔ میری امی نے سارا سامان رکھا اور ڈرائنگ روم کی طرف رخ کیا کہ جا کے دیکھوں تو یہ عورت ہے کون، بات تو کروں اس سے۔ میری امی ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ عورت اپنا پردہ کیے بیٹھی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عورت بہت لمبا سا گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ اب اس عورت کا چہرہ میری امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے شک میں اب اور زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری امی نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام فائزہ ہے۔ میری امی نے کہا تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری امی نے کہا تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میری امی نے کہا کہ کچن میں تھوڑا کام ہے، تم میری مدد کرو گی؟ اس نے پھر سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ میری امی نے کہا ٹھیک ہے تم کچن میں آؤ۔ میری امی اس کو کچن میں لے کر آئیں۔ میری امی نے کہا کہ سارا سامان ہے، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے تو میری تھوڑی ہیلپ کر دو، تم ذرا مچھلیاں دھو دو، میں آتی ہوں۔ میری امی یہ کہہ کر اندر کمرے میں چلے گئیں۔ کمرے میں جانے کے بعد میری امی کو بہت شک ہونے لگا اس عورت پر۔
کیونکہ وہ بات نہیں کر رہی تھی، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ میری امی نے سوچا کہ کسی طرح اس کا چہرہ دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس گھونگھٹ کے پیچھے ہے کون۔ میری امی نے سوچا کہ چلو میں کچن میں جا کے جھانکتی ہوں، شاید کام کے دوران یہ اپنا گھونگھٹ ہٹا دے اور میں اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر چپکے سے میری امی کچن کی طرف گئیں اور کچن کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن جب جھانکا تو وہ عورت پورا گھونگھٹ لیے کام کر رہی تھی۔ اور کام بھی کیا کر رہی تھی، ابھی اس نے صرف مچھلیاں نکالی ہی تھیں۔ وہ اتنا سلو کام کر رہی تھی کہ میری امی کو اور غصہ آنے لگا کہ سب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کے ہاتھ دیکھو کتنے سلو چل رہا ہے، بہت ہی کامچور عورت ہے۔ اب میری امی بڑبڑا رہی تھیں۔ میری امی کچن میں گئی اور غصے میں بولی کہ بی بی اتنا سلو کرو گی تو کھانا کب کھاؤ گی، جلدی کر لو، سب بھوکے بیٹھے ہیں۔ میری امی نے بہت سخت لہجے میں اس سے بات کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری امی نے کہا جلدی سے مچھلی دھو کے دو تاکہ میں اسے مسالہ لگاؤں، اس کو پکاؤں۔ اور یہ کہہ کر میری امی واپس کچن سے باہر آ گئیں۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میری امی نے سوچا چلو پھر جا کے دیکھتی ہوں کر کیا رہی ہے۔ اب اس خیال سے کہ شاید اب اس نے گھونگھٹ ہٹا لیا ہوگا، میں اس کو دیکھ لیتی ہوں۔ میری امی نے دوسری باری کوشش کی۔ وہ آرام سے کچن کی طرف گئیں اور کچن میں جھانکنے لگیں۔ اب جو منظر وہ دیکھ رہی تھیں وہ کسی کی بھی رونگٹے کھڑے کر سکتا تھا۔ اتنا ہولناک منظر انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی مہمان جس کو راستے سے اٹھا کر لایا گیا ہو وہ اتنی خوفناک کیسے ہو سکتی ہے۔ جو شک مجھے اور میری امی کو ہو رہا تھا وہ شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ میری امی نے دیکھا کہ وہ عورت اب اپنا گھونگھٹ ہٹا چکی تھی۔ وہ عورت زمین پر بیٹھی مچھلیاں کھا رہی تھی۔ وہ عورت زمین پر بال کھولے بیٹھی اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے ان مچھلیوں کو چیر رہی تھی۔ ان کچی مچھلیوں کو بری طرح کھا رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے سے بھوکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ کوئی عام انسان دیکھ لے تو اس کا دل پھٹ جائے۔ اس کے بڑے بڑے ناخن، اس کے بڑے بڑے دانت اور اس کے بال جو کہ زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور چہروں پر بال ہی بال تھے جیسے کوئی ریچھ ہو۔ اتنی خوفناک عورت اپنے کچن میں دیکھ کر تو میری امی کی جان ہی نکل گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھیں لیکن جلدی سے انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دیوار سے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے سوچا اگر میں چیخوں گی تو یہ میری طرف متوجہ ہو جائے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مچھلیوں کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بھی کھا جائے۔ یہ انسان نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میری امی جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ انہوں نے مجھے لیا، میرے نانا ابو کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے نانا کو بتایا کہ وہ عورت کس خوفناک طریقے سے مچھلیاں کھا رہی ہے۔ چاروں طرف مچھلیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں، ان کا خون پڑا ہوا ہے اور وہ عورت اس کو کھا رہی ہے۔ اتنا وحشی پن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میرے نانا ابو نے سب کچھ سنا، انہوں نے جلدی سے قرآن ہاتھ میں لیا اور کچن کی طرف دوڑے۔ میری امی نے اور میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم لوگ یہیں رہو، میں آ رہا ہوں۔ ہم کمرے میں ہی رہے۔ میرے نانا ابو کچن کی طرف گئے اور قرآنی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ ان کا قرآن پڑھنا تھا کہ وہ چڑیل بری طرح چیخنے لگی۔ اب اس عورت کے جسم سے دھوئیں نکلنے لگے جیسے کہ اس کے اندر آگ لگ رہی ہو۔ اب اس نے مچھلیاں چھوڑ کر نانا ابو پر حملہ کرنا چاہا، لیکن کیسے کرتی؟ نانا ابو کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک قرآنی سورت پڑھنا شروع کر دی۔ اب اس چڑیل کے جسم میں اور تیزی سے آگ لگنی شروع ہو گئی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، مت پڑھو اس کو۔ میرے نانا ابو نے کوئی بات نہیں کی، وہ صرف قرآن پڑھتے رہے۔ وہ چیختی رہی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو، چھوڑ دو، جا رہی ہوں میں، جانے دو مجھے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی کھڑکی کی طرف بھاگی اور وہ کچن کی کھڑکی کو توڑتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ بھاگی جا رہی تھی اور اس کے جسم سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ میرے نانا ابو نے قرآن کی تلاوت کو روکا نہیں
وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کچن کے اندر گئے اور کھڑکی سے جھانکنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت جنگل کی طرف جا رہی ہے اور اب بھی اس کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کو چوما اور واپس جا کر رکھ دیا اور میری امی سے کہا کہ پریشان مت ہو، وہ چلے گئی۔ میری امی کا خوف کے مارے اتنا برا حال تھا کہ وہ بے ہوش ہونے پہ تھی، لیکن ہم نے کسی طرح ان کو سنبھالا، پانی پلایا اور ان کو تسلی دی۔ میرے نانا ابو نے ایک گلاس پانی لیا، اس میں ساری قرآنی آیات پڑھ کر پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا، پورے گھر میں قرآنی صورتوں کا دم کیا، خود پر کیا، میری امی پر اور مجھ پر کیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سکون سے بیٹھے۔ اس کے بعد پوری رات ہماری اسی خوف میں گزری کہ کہیں وہ اب نہ آ جائے، وہ اب نہ آ جائے۔ اور جب صبح اٹھے تو میری امی کو تیز بخار تھا۔ میرے نانا نے پوری رات جاگ کر میری امی پر قرآنی دعاؤں کا ورد کیا۔ اب 1 ہفتہ گزر گیا تھا، میری امی اب نارمل ہو گئی تھیں، ان کا بخار بھی اتر گیا تھا، لیکن اس رات کا وہ دہشت ناک منظر، وہ جو آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا، وہ کبھی بھی نہیں بھول پائیں۔ جی فرینڈز، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز کر لیجیے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ میرا 1K کا گول اب تک پورا نہیں ہوا ہے، میں آپ کے لیے محنت کر رہی ہوں، تھوڑا سا سپورٹ آپ بھی کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا، حصار میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔